اس سے بڑا ہونا چاہیے تھا، اس کے محل میں اور میرے محل میں فرق ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا یہ فرق دنیا کے ہیں، خدا کی بارگاہ میں فرق نہیں رکھا جاتا۔ اے نبی کے غلاموں، یہ فرق ہم نے دنیا میں پیدا کر دیے۔ فرمایا یہ خدا کی بارگاہ ہے، جہاں جو بھی نیک عمل کر کے آئے گا، میرا رب فرماتا ہے نیکی تم بڑی لے کے آؤ یا نیکی تم چھوٹی لے کے آؤ، رب العالمین اجر تمہیں بڑا ہی عطا فرمائے گا۔ نبی کے غلاموں، پوچھا گیا کہ یہ محل میرا تو بڑا ہونا چاہیے تھا، اس نے تو صرف پرنالہ لگایا اور میں نے پوری مسجد تعمیر کر دی۔ نبی کے غلاموں سے جواب دیا گیا، فرمایا رب کی بارگاہ میں پوری مسجد تعمیر کرنے والے کے لیے بھی وہی محل بنایا جاتا ہے، جو ایک درہم خرچ کرتا ہے اللہ کے گھر میں، اس کے لیے بھی وہی محل بنایا جاتا ہے۔ فرمایا یہ فرق جو تم نے رکھے نا، یہ دنیا میں تم نے رکھے، یہ خدا کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے، تم نیکی کرتے تو آؤ۔ اور فرمایا مسجد سے گندی چیز اٹھانا، مسجد سے تکلیف دہ چیز اٹھانا، گفتگو ختم کر رہا ہوں، مسجد سے تکلیف دہ چیز اٹھانا، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جنت میں تم جاؤ گے، سبحان اللہ، شک ہے یار جنتی جاسو انشاءاللہ، لیفی اور انہی آواز آئی تو ساں پیرانہ لونے دا تاں جاسا آسا بھی انشاءاللہ جانا ہے راہ، آکو انشاءاللہ جنت میں ہم جائیں گے۔ اور کوئی یہ نہ کہے میں نماز نہیں پڑھتا جنت نہیں جاؤں گا، میں روزے نہیں رکھتا جنت نہیں جاؤں گا، میں پتہ نہیں کیا نہیں کرتا اور جنت نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر کسی نے گناہ کیے تو وہ اس پروسیس سے گزرے گا، اسے سزا ملے گی۔ جہنم میں اسے تھوڑے چموکے لائی جا سن کہ بندہ بنی ترے ہیں نا، پر آخر وچ جس لئے سرکار سجدے ہی سر رکھ سن نا، جی جس لئے سرکار سجدے ہی سر رکھ سن نا، تے اللہ فرماسی اوے محبوب سر اٹھانا، فرمایا نہیں۔ اللہ فرماسی محبوب مانگ، پھر مانگتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا بس کچھ نہیں مانگتا، اپنے بیٹوں کی مانگی، اولاد کی مانگی، خاندان کی مانگی، قبیلے والوں کی، کنبے والوں کی، فرمایا نہیں۔ فرمایا سل کیا مانگ رہا ہے؟ ارفع راسک یا حبیبی، فرمایا اس وقت تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، جنت جاسا انشاءاللہ۔ فرمایا اتھیں تساں نے نیکا وچ تساں کی ہوراں لبساں، انتا آخو سبحان اللہ، نیکا وچ تساں کی ہوراں لبساں۔ فرمایا ایک بندے نے نیکا وچ 70 ہوراں، ایک بیاہ کری جوڑو تے او نہیں جناب دعا کرنے دے نہیں تے اللہ فرمایا تساں ایک کرو تے پاویں 4 کرو، جنتی چیسو تے میں 70 ہوراں تساں نے نکاح وچ عطا فرما سو۔ فرمایا انہاں نا حق مہر، انہاں نا مہر کہیا، اللہ رب العالمین کے نبی نے ارشاد فرمایا ان کا مہر یہ ہے کہ تم مسجد سے کوئی تکلیف دہ چیز اٹھاؤ، وہ جنتی حور کے مہر کو تم ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے مسجد میں جب آؤ جاؤ، مسجد میں قریب سے گزرو، مسجد میں جھاڑو ضرور لگایا کرو، مسجد سے صفائی ضرور کیا کرو، اس لیے کہ جو مسجد کو صاف کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف کرتا ہے، جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گھر کو آباد کرتا ہے، جو مسجد میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت حبیب اعظمی، بات ان کی سنا کر میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، حضرت حبیب اعظمی آپ بوڑھے آدمی ہیں، ایک دن نکلے مزدوری کے لیے نکلے تو چوک میں جا کر بیٹھ گئے، چوک میں جا کر بیٹھے، وہاں جوان لوگ بھی ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ یہ بوڑھا بابا ہے، یہ کیا مزدوری کرے گا؟ جوان لوگ جو صحت مند آدمی تھے ان کو لیتے گئے، دہاڑی دار جو امیر لوگ تھے ان کو لیتے گئے اپنے گھروں میں مزدوری کے لیے۔ حبیب اعظمی غریب آدمی تھے اور بوڑھے تھے، اور چوک میں آ کے بیٹھے کہ مزدوری مل جائے۔ توجہ کرنا میرے نبی کے غلاموں،
غریب آدمی مجبور ہو کے گھر سے نکلتا ہے، اپنے اہل و عیال کے اخراجات اٹھانے کے لیے، اسے اپنی بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے پیٹ کی نہیں ہوتی۔ اب آپ جب چوک میں جا کے بیٹھے نا، سارے صحت مند آدمی مزدوری پہ چلے گئے، زور کا وقت ہو گیا، کوئی حبیب اجمی کو لینے کے لیے نہ آیا۔ احباب دیوکار، غریب جب آہ برتا ہے رب کا عرش کانپ جاتا ہے جی۔ اٹھے، مسجد میں چلے گئے، مسجد میں جا کر جھاڑو لگایا، مسجد کی قالین صاف کی، اللہ اکبر۔ مسجد کو جناب والا وہاں جو آپ کا کام اچھا لگتا تھا وہ مسجد میں کرتے رہے۔ شام کا وقت ہوا، گھر چلے گئے، رب کی بارگاہ میں دعا کر کے، مالک مجھے دنیا داروں نے آج مزدوری نہ دی، مجھے دنیا داروں نے آج دہاڑی پہ نہ لگایا، مالک جب مجھے کوئی در نہ ملا میں تیرے در پہ مزدوری کرنے آ گیا، مالک میری مزدوری قبول کر لینا، مالک میری دہاڑی قبول کر لینا، اور مجھے اس کا صلہ ضرور دینا، میرے بچے بھوکے ہیں، میری گھر والی بھوکی ہے۔ حبیب اجمی اٹھے، گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیگم کی آواز آئی، آ گئے ہو؟ بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لایا۔ احباب دیوکار، روتی آنکھوں کے ساتھ حبیب اجمی کہنے لگے، بیگم آج دہاڑی نہیں ملی، لیکن جس کریم کے در پہ گیا تھا وہ خالی نہیں بھیجتا۔ اللہ اکبر۔ بیگم جس کریم کے در پہ آج میں نے مزدوری کی ہے، مجھے یقین ہے وہ جلدی مزدوری بھیج دے گا۔ بیگم سو گئی، بچوں کو سلا دیا۔ دوسرا دن آئے حبیب اجمی، پھر چوک میں جا کے بیٹھ گئے مزدوری کے لیے۔ احباب دیوکار، لوگوں کو دیکھتے رہے، کان مجھے بلائے گا، حبیب اٹھو تم میرے گھر جا کے مزدوری کرو، زور کا وقت ہو گیا۔ کسی آدمی نے بوڑھے کو ہاتھ نہ لگایا۔ احباب دیوکار، ان بزرگ لوگوں کے ان سفید بالوں کا حیا رب کیوں فرماتا ہے یار؟ احباب دیوکار، حبیب اجمی فرماتے ہیں، زور کا وقت ہوا نا، جب میں نے سوچا کہ اب تو آدھی دہاڑ گزر گئی، مجھے کون لینے آئے گا، میں پھر اٹھا، اللہ کے گھر میں جا کر جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ مغرب کا وقت ہوا، میں پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد گھر چلا گیا۔ گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، بیگم نے پھر پوچھا، ہاں میرے سرتاج بتاؤ، مزدوری کر کے آئے ہو، بچوں کے لیے کوئی کھانا پینا لایا ہوگا؟ شوہر پھر کہنے لگا، حبیب اجمی بیگم معاف کرنا، جس کریم کے در پہ آج میں مزدوری کرنے گیا، مزدوری کر آیا ہوں، لیکن کریم بڑا ہے، مجھے یقین ہے مزدوری بھیج دے گا۔ احباب دیوکار، تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی یہی معمول رہا، لیکن جب تیسرا دن آیا حبیب اجمی ٹائم سے گھر نہ گئے۔ مغرب کا وقت ہوا، عشاء کا وقت ہوا کہ گھر جاؤں گا تو بچے بھوکے ہیں، 3 دنوں سے کیا بہانہ بنا کے جاؤں گا؟ میں آج بیگم کو کیا کہوں گا کہ 3 دنوں سے کس کے وہاں مزدوری کر رہا ہے اور روز یہی کہتے ہیں مزدوری بھیج دے گا۔ حبیب اجمی فرماتے ہیں، عشاء کے وقت تک میں انتظار کرتا رہا، عشاء کی نماز پڑھ کر میں مسجد میں ہی بیٹھا رہا کہ آج اس وقت گھر جاؤں گا جب میرے بچے سو جائیں گے، آج اس وقت گھر جاؤں گا جب میری بیگم سو جائے گی، تاکہ مجھ سے کوئی نہ پوچھے، اب میری فیملی کی، میرے بچوں کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ حبیب اجمی فرماتے ہیں، میں گھر گیا، جب میں نے گھر کا دروازہ کھولا، ہوئے نبی کے غلاموں تم کس کریم کے در پہ آئے بیٹھے ہو؟ حبیب اجمی فرماتے ہیں، جب میں گھر گیا، میں نے دروازہ کھولا، میری بیگم میرا استقبال کر رہی تھی اور مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، او میرے سرتاج، آج تم مزدوری کر کے لیٹ آئے ہو، جس کریم کے دروازے پہ تم 3 دن مزدوری کرتے رہے، تم بعد میں آئے ہو، اس نے مزدوری آج بھیج دی ہے، آج اس نے مزدوری بھیج دی ہے۔ حبیب اجمی فرماتے ہیں، پتہ نہیں بیگم کہنے کیا جا رہی ہے، لیکن بیگم کی مسکراہٹ اور بیگم کی خوشی بتا رہی تھی آج کوئی بندوبست ہو گیا ہے۔ احباب دیوکار، حبیب اجمی فرماتے ہیں، جب میں اندر داخل ہوا تو اپنے صحن میں دیکھا کہ آٹے کی بوریوں کے ڈھیر لگے ہوئے۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ میرے لیے بھی کپڑے چارپائی پہ پڑے ہوئے۔ حبیب اجمی فرماتے ہیں، میرے بچوں کے لیے بھی کپڑے موجود ہیں، میری بیگم کے لیے بھی کپڑے موجود ہیں۔ احباب دیوکار، میں نے بیگم کو کہا، تم یہ راشن سنبھالو، میں جس کریم کے در سے 3 دن مانگتا رہا، میں اس کریم کی بارگاہ میں ایک سجدہ اور کرنا چاہتا۔ تم نے اس کریم سے کب مانگا؟ تم اس کریم کی بارگاہ میں کبھی اس کی کریمی کو واسطہ دے کر مانگو تو صحیح، جس کے در پہ تم آئے بیٹھے ہو اس در سے تم مانگو تو صحیح، جس مسجد کو تم روز و شب نماز پڑھنے آتے ہو ایک دن اسے صفائی کر کے دکھاؤ تو صحیح، پھر دیکھنا رب العالمین تمہارے گھر کی صفائی کو، تمہارے گھر کی غربت کو، تمہارے گھر کی پریشانیوں کو، تمہارے دل کے زنگ کو کس طرح دور فرمائے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا نا تم اپنا گھر خوبصورت بناتے ہو، ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں اس بات کی نفی بالکل نہیں کرتا، میں دعا کرتا ہوں اس میلاد کی برکت سے کہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں اللہ رب العالمین انہیں اپنے گھر نصیب فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ آپ کے محلے میں جو بنی ہوئی مسجد ہے اس مسجد کی آباد کاری یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ تمام احباب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے آپ کے سامنے جو گزارشات رکھی ہیں آپ اس کو پلے باندھ لیجئے گا، اور جب بھی آپ مسجد میں جائیں سجدہ ریز ہو کر مسجد میں جھاڑو پھونک مسجد کے امام صاحب کا ضرور خیال رکھیں تاکہ اللہ رب العالمین آپ کی اولاد کا بھی خیال رکھے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں ڈیوٹی کرنے والا وہ امام احباب دی وقار جو جس کی خدمت آپ کے ذمہ ہوتی ہے، جس کے جناب والا تمام دنیاوی معاملات کا خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ان المساجد للہ، یہ مساجد یہ سجدہ گاہیں جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، اور جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ رب العالمین اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جتنے لوگوں نے انگلینڈ میں سے اس مسجد کے تعاون کے حوالے سے اہل محلہ کے ساتھ تعاون کیا ہے، مائی صاحبہ نے جو تعاون کیا ہے، ان کی بیٹی نے تعاون کیا ہے، اللہ رب العالمین تمام کے تعاون کو قبول فرما کر ہر ایک کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے۔ دوران گفتگو جوش خطابت میں اگر مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو آپ احباب کی سماعتوں کے خلاف تھا، آپ قبول نہ کر سکے، میں اس کی معذرت چاہتے ہوئے اسی پر دعا گو ہوں رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔